بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی گئی اور جو بادشاہت عطا کی گئی وہ اس روئے زمین پر نہ کسی کو عطا کی گئی ہے اور نہ کیا جائے گا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے جو 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں ان میں اس طرح کی بادشاہت کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ اس نبوت میں کیا کیا خوبیات تھی، کیا کیا ایسی چیزیں تھی جو باقی نبیوں کو نہ مل سکی۔ شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ہماری کہانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب نامہ کیا تھا، اس کے والد اور اس کے دادا اور پردادا کون تھے۔ سلیمان علیہ السلام بن داود بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم اور اس طرح آتا ہوا بن شیس اور بن آدم پہ آ کے رک جاتا ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت شروع ہونے کا جو دور تھا وہ بہت ہی سنہرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور بلا شبہ ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ سورۃ النمل آیات نمبر 27۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت کی کچھ مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا جاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو کبھی بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی، حتیٰ کہ ہوا تک پر اس کو حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس پر نعمت آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ یہ بھی سورۃ النمل کی آیات نمبر 17 اور 18 میں یہ بات ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دو حدیثیں مندرج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کی کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کی لائق نہ ہو۔ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل۔ نمبر 2، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے: میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس طرح آگے بڑھائے جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہی سنی جو پہلے کبھی نہیں کہتی آپ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور پھر میں نے کہا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔
اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا۔ اہل مدینہ کے پاس اس سے کھیلتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور جنات کا مسخر ہونا۔ دوستو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کی بادشاہی تک دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے، لے چل۔ وہ فوراً جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے تو وہ چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا، جو اس کے حکم اور اس کی سرزمین کی طرف چلتی تھی، جہاں ہم نے برکت کی تھی، اور ہم پر ہر چیز کو خوب جاننے کی کوئی جوڑ نہیں۔ اسی طرح سے پاس شیاطین کو بھی ہم نے ان سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اور جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ یہ سورۃ الانبیاء 21 آیات نمبر 81 اور 82 میں۔ بس ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو آپ علیہ السلام کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا تابع بنا دیا، جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش اور کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اللہ نے انہیں کہا، یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہے تو دوسروں پر احسان کیجئے یا نہ کیجئے، آپ سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا۔ بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقریب اور بہترین ٹھکانہ ہے جو جنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کیا۔ کس طرح کا جہاد کیا؟ چلو دوستو بتاتے چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو عذرائے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمان الہی ہے: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، جو بڑا نیک بندہ اور اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہیں سلیمان نے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ وہ سورج چپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ بس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس سورۃ الصاد میں ہے، آیات نمبر 30 تا 33۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا کہ اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کروں گا۔ وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ فرمان الہی کچھ یوں ہے: اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو اسے ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں کیسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا ایک ملک کا نام ہے کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔
بس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ ہی جس کے سوا معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا تم سچے ہو یا جھوٹے، تو میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام۔ ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام دینے کے بعد ملکہ بلقیس خود بھی بہت طاقتور بادشاہ تھی، چونکہ اس کو یہ چیز پسند نہیں تھا کہ کوئی اسے روک سکے، اس لیے انہوں نے اسلام کو رد کر کے اپنے کچھ باتیں ایسی شرطیں لگائی جس کو بعد میں قبول کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور وہ لوگ دونوں آپس میں صلح کر لیا اور وہ مسلمان بھی ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ نہ کہنے کا ایک نتیجہ، یہ ایک واقعہ ہے جو بہت مشہور ہوا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا تو اس کے بدلے میں کیا ہوا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت شاہی پر ایک نامکمل جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ حدیث اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی نامکمل۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہوتی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ عظیم الشان حکومت کے بعد ان کی موت بھی تو آنی تھی دوستو، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا، تو اس وقت آپ علیہ السلام جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کا باقی کام بہت رہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا، اور پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے، وہ بالکل کڑے کے کڑے تھے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھالی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں، اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کر پاتے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رہبعام بادشاہ ہوا، اور اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جیسے کہ فرمان الہی ہے، اور ہم نے ایسے جنات ان سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیے تھے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے، اور کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضے جیسے بڑے بڑے پیالے اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ ہم نے کہا، اے اہل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو، مگر میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے ان سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تھا تو ان کو موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ اور پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ جن غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 12 تا 14۔ دوستو، آج کی ہماری کہانی اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج آپ کو ہماری یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ہماری کہانی کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور دیجیے گا۔
اور ہمارے ساتھ اپنے محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری کہانی کو سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔